نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں علامہ عبدالحق مجاہد، صدر انجمن انوار الاسلام، رجسٹر القائم ٹاؤن ملتان، خطیب جامع مسجد صدیقیہ نیو گلگش کالونی ملتان، ممبر متحدہ علماء بورڈ گورنمنٹ پنجاب، رئیس دارالافتاء جامعہ انوار الاسلام ملتان، ممبر امن کمیٹی ضلع ملتان، ممبر بین المذاہب بین المسالک امن کمیٹی ضلع ملتان آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے بہت ہی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ شعبان المعظم کی آخری تاریخوں میں ایک بہت ہی پیارا واعظ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا برکت والا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ رب العزت نے دن کا روزہ فرض اور رات کی تراویح سنت قرار دی ہے، اور یہ دونوں عمل بڑے ہی خیر و برکت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، اور دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ ہے جس میں اللہ رب العزت دوزخ سے نجات کے پروانے تقسیم فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں ہمدردی اور غم گساری کا اظہار کرتا ہے اس کے لیے بڑا اجر ہے، اور اگر کوئی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرا دیتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ کسی روزہ دار نے خود روزہ رکھا ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی قوت نہیں کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب تو اگر کوئی شخص کسی کو ایک کھجور کا دانہ کھلا کر یا ایک لسی کا گھونٹ پلا کر روزہ افطار کرا دے گا تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، جو عموماً آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوا کرتی ہے۔ اس ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے فضائل میں بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور ممبر کی پہلی سیڑھی مبارک پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب ممبر سے واعظ فرما کر نیچے رونق افروز ہوئے تو اصحاب رسول نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے ممبر کی سیڑھیوں پر قدم مبارک رکھتے ہوئے آمین 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 فرمایا۔ آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا سوال کیا۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرے ساتھ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے پیغمبر رحمت، وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور وہ نیکی کر کے توبہ استغفار کر کے اپنے رب سے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ جب میں نے یہ سنا تو آمین کہا۔ جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا
تو جبریل امین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو گیا جس کے سامنے آپ کا نامی نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا گیا اور اس شخص نے درود پاک نہ پڑھا، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو گیا جس کی زندگی میں اس کے والدین زندہ تھے اور وہ ان کی خدمت کر کے رب کو راضی نہ کر سکا اور جنت نہ حاصل کر سکا، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ آپ اس حدیث پاک سے اندازہ لگا لیں کہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام، جو کم و بیش 1,24,000 پیمبروں پر وحی لے کر آئے ہیں اور تمام کتب سماویہ وہی لے کر آئے ہیں۔ اتنی بڑی عظمت والا فرشتہ ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، اس کی طرف سے یہ دعا اور آمین کہنا کس کی طرف سے ہے؟ جو سید الاولین والآخرین ہے، شفیع المذنبین ہے، رحمت للعالمین ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے بعد سب سے بڑا مقام جن کا ہے، وہ ہستی وہ آمین کہہ رہی ہے اور جبریل دعا کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ان تینوں دعاؤں کی قبولیت کے اندر کوئی شک باقی نہیں رہا۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے لطف عام ہوتا ہے، ہر طرف رحمت کی گھٹائیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ عام دنوں کے اندر ہم فرض نماز پڑھیں تو ہمیں ایک فرض کا ثواب ایک ہی فرض کے برابر ملے گا۔ رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ عام دنوں کے اندر کوئی شخص نفل پڑھتا ہے تو ایک نفل کے بدلے میں ایک ہی نفل کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی شخص نفل پڑھتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کو 70 گنا اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ عام دنوں کے اندر کوئی شخص 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کو 1 روپے کا ہی ثواب ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ امت محمدیہ پر میرے سچے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ خاص رحمت ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو اس کا 10 گنا بدلہ دیا جاتا ہے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رب کی عنایت ہے۔ جب آپ معراج کی رات تشریف لے گئے تھے اور رب نے 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سفارش کی پاک پروردگار سے سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے توجہ دلانے پر، تو اللہ کریم نے 50 سے 5 کر دی تھیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا تھا کہ محبوب پاک ہم آپ کی امت کے لیے ایک نیا ضابطہ حیات دے رہے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، آپ کی امت جو بھی عمل کرے گی وہ 10 گنا کر کے ہمارے ریکارڈ میں لکھا جائے گا۔ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن ہمارے فرشتے 50 ہی لکھا کریں گے۔ یہ ضابطہ جو میرے رب نے خاص امت محمدیہ کے لیے عنایت فرمایا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا صدقہ ہے، آپ کی عنایت ہے، یہ آپ کی کرم نوازی ہے۔ تو اس طرح سے رمضان شریف کے اندر ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں 10 گنا تو اس ضابطے کے تحت اس کا ثواب ملتا ہے، پھر رمضان کی برکات کے تحت 70 گنا جو ہے اس کو اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب اس پر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا اجر کا ذخیرہ جو ہے ایک روزہ دار جمع کر لیتا ہے۔ اور اگر رمضان کا مہینہ آیا
کسی بد نصیب کو روزہ رکھنا بھی نصیب نہ ہوا اور وہ اسی طرح سے کھاتا پیتا رہا، تو ظاہر ہے کہ جبریل امین نے جو کہا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین فرمائی، تو یقیناً ایسے شخص کے لیے تو پھر یہی کچھ ہے جو سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی اللہ کی رحمتیں حاصل نہ کر سکا۔ دوسری سیڑھی پر جو آپ نے فرمایا کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی، اسم گرامی محمد یا احمد، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پاک نام ہیں، محمد اور احمد۔ یہ دونوں نام جس لیے جب بھی لیے جائیں، ویسے تو آپ کی صفات بے شمار ہیں اور 99 صفات مشہور ہیں، لیکن ذاتی نام محمد اور احمد ہے۔ جب یہ نام آپ کے لیے جائیں تو سننے والے پر جب پہلی دفعہ نام آئے تو درود پاک پڑھنا فرض ہو جاتا ہے، اور اگر اسی مجلس کے اندر بیٹھا رہے دوبارہ نام آئے تو پھر نام پر درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ اور یہ ہمارا اخلاقی، دینی، مذہبی فریضہ ہے، اس لیے کہ ایک اصول کی بات ہے کہ جو شخص احسان کرنے والا ہوتا ہے تو احسان شناسی ایک خاندانی آدمی کا شیوا ہوا کرتا ہے، ایک شریف آدمی کا یہی طریقہ ہے۔ جب ہمارے پیغمبر ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، ان سے بڑا تو کائنات میں کوئی محسن ہی نہیں، وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں اپنے رب کی پہچان کرائی، وہ ہستی ہے جس نے ہمیں اللہ رب العزت سے سب کچھ لے کر دیا، وہ ہستی ہیں جو قبر میں بھی ان کی شناخت ہوگی تو ہماری نجات ہوگی۔ یہ وہ ہستی ہیں جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو انہیں کا لوائے حمد جھنڈا ہوگا جس کے نیچے ہمیں جگہ ملے گی۔ یہ وہ ہستی ہیں جو حوض کوثر کے جام بھر بھر کر پلائے گی۔ یہی وہ ہستی ہے جو شافی محشر ہے۔ یہی وہ ہستی ہے جن کے قدموں کے نور کی روشنی سے ہم پل صراط سے گزریں گے۔ یہی وہ ہستی ہے کہ جن کے ہاتھوں میں جنت کی چابیاں ہیں، اور وہ ان چابیوں کو جب جنت کے تالوں کو لگائیں گے تو وہ کھٹ سے کھلیں گے اور سب سے پہلے قدم مبارک آپ کا ہی جنت میں پڑے گا۔ یہ عظیم ہستی جو کائنات کی سب سے محسن ترین ہستی ہے، جن کے صدقے تمام انبیاء کرام کو نبوت ملی ہے، وہ پیاری ہستی کا نام نامی، اسم گرامی آئے اور کسی شخص کو یہ بھی توفیق نہ ملے کہ وہ کم از کم اتنا تو پڑھ لے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اتنی بھی توفیق نہیں ملتی تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت اور بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر اسی لیے تو جبریل امین نے کہا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی مبارک پہ قدم رکھا، جس کے سامنے آپ کا نام نامی، اسم گرامی آئے اور وہ شخص درود پاک نہ پڑے تو اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو گیا۔ تیسری سیڑھی پر جو فرمایا کہ جس کے والدین زندہ ہوں اور اپنے والدین کی خدمت کر کے جو ہے وہ جنت نہ حاصل کر سکا۔ والدین اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے انسان اپنے والدین کے ساتھ احسان مندی کا سلوک کر، بڑھاپے کے عالم میں دونوں مل جائیں تو بڑا انعام رب کا، دونوں میں سے ایک ملے تب بھی اور ہمیشہ ان کی خدمت بجا لا، اور جب وہ بلائیں تو سلیقہ شناسی سے گفتگو کر، اور جب طلب کریں تو کندھے ہلا کر جی ابو جی، جی امی جی،
اس طریقے سے جواب دے، اور پھر یہی نہیں کہ یہ دنیاوی آرام و آسائش کا ہر طرح سے ان کا خیال کر، بلکہ ان کے لیے ہمیشہ دعا کیا کر، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پاک پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ یہ کل کا لفظ جو ہے یہ عربی میں امر سے کہتے ہیں، اور جسے ہم حکم کہتے ہیں، انگلش میں جسے آرڈر کہتے ہیں، یہ پروردگار عالم کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، اور اس کے لیے سب سے بڑا ذریعہ تو نماز ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو نمازی بنائیں۔ جب وہ نماز پڑھیں گے اور آخر میں دعا کریں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ شروع میں اللہ کی تعریف کی، پھر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، اور پھر آخر میں اپنے لیے دعا کی۔ تو یہ ممبر کی تینوں سیڑھیوں پر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمائی، وہ یہ مضمون تھا۔ رمضان المبارک بہت بڑا خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو پاک پروردگار آسمانوں پر ایک بہت بڑا اجتماع فرماتے ہیں، جس میں تمام فرشتے جمع ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے پیارے فرشتوں، اس مزدور کی کیا مزدوری ہے جس نے 29 یا 30 دن یعنی ایک پورا ماہ جو ہے میری عبادت کی ہے، یعنی گویا کہ اس مزدور نے مزدوری کی ہے۔ تو فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ اے پاک پروردگار، ان کی کم از کم یہ مزدوری ہے کہ آپ سب کو بخش دیں اور ان کے لیے جو ہے وہ جنت واجب کر دیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آؤ میرے جبریل، تم اعلان کر دو، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس شخص نے بھی رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ یعنی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رکھے، تو پروردگار عالم نے اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے۔ وہ شخص اس روز ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ آج پیدا ہوا ہو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ داروں کے لیے کچھ احتیاطیں بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ جب روزہ رکھیں تو شکوے نہ کرتے پھریں کہ ہائے جی بڑی بھوک، یہ وہ نہیں، بلکہ صبر کا نام روزہ ہے، اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ جو شخص یہ روزے میں صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس صبر کے بدلے میں فردوس بری عطا فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے کے بعد اپنے روزے کو توڑو نہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ روزہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ فرمایا ایک تو ظاہری طور پر ٹوٹ جاتا ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز کھا پی لے، کسی چیز کو سونگھ لے یعنی جس کا دھواں ہوتا ہے، جیسے اگربتی ہے وہ سونگھ لی، سگریٹ کا دھواں سونگھ لیا ارادتاً جان بوجھ کر۔ ویسے خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گلاب کا پھول سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک شخص نے پانی پی لیا یا اور کوئی چیز پی لی یا کوئی چیز کھا لی، اس طرح سے روزہ ٹوٹ گیا۔ سگریٹ نوشی کر لی یا کوئی شخص سگریٹ پی رہا تھا، بے ارادہ اس کے ناک میں دھواں چلا گیا تو اللہ معاف کر رہا، لیکن جان بوجھ کر اس دھوئیں کو سونگھنا شروع کر دیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک تو اس طرح سے، دوسرا یہ ہے کہ روحانی طور پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ کہ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولا، روزہ رکھنے کے بعد غیبت کی، چغلیاں کی، کسی پر بہتان باندھا، تو اس طرح سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سعید کے اندر ایک دفعہ بتلایا گیا کہ فلاں خواتین ہیں جو روزے کی وجہ سے بہت بدحال ہو چکی ہیں، اور آپ نے جب ان کو بلوایا
فرمایا انہوں نے تو ابھی تازہ تازہ مردار گوشت کھایا ہے۔ وہ حیران ہو گئی کہ ہم نے تو ایک نوالا یا ایک ٹکڑا بھی گوشت کا منہ میں نہیں ڈالا۔ آپ نے کہا ایک طرف ہو کر ایک پیالے کے اندر قے کرو۔ جب قے کی تو تازہ گوشت بدبودار ان کے پیٹ سے جو ہے وہ باہر نکلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے گوشت کھایا نہیں تھا، لیکن انہوں نے دن بھر چغلیاں کی تھیں اپنی اور بہنوں کی۔ تو جو شخص چغلی کرتا ہے وہ گویا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر معجزتاً اس حدیث پاک کہ چغلی کرنے والا مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اس کو عملاً جو ہے وہ دکھلا دیا گیا۔ اسی طرح سے گناہ اور بھی بہت سے ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ بد نظری سے بچنا چاہیے، غیروں پر نگاہ ڈالنے سے بچنا چاہیے۔ اچانک بلا ارادہ بلا قصد جا رہا ہے، کسی خاتون کے چہرے پر نظر پڑ گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن ارادتاً پھر نظریں جمالی دیکھنے کے لیے قصداً، تو اس پر جو ہے یہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑی یہ عیب والی بات ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر آسانیاں پیدا کرو۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تاجر بھائی جو ہیں، سب نہیں، تاجروں میں بڑے بڑے اچھے ہیں۔ تاجروں کی تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچے تاجر جو ہیں وہ قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو سچی اور سچی تجارت کرنے والے ہیں ان کی تو بڑی شان ہے، لیکن بعض ہمارے تاجر جن کے اندر کمزوریاں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے اندر ہی سب کچھ کما لیں۔ مثلا ذخیرہ اندوزی کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ سن لیجئے کہ اگر ایک چیز بازار میں عام مل رہی ہے، اس کے جمع کرنے سے یا سٹاک کرنے سے کوئی قحط نہیں پڑتا، تو کسی آدمی نے اپنے پاس سٹاک کر رکھی ہے اور بازار میں وہ عام مل رہی ہے، اس پر تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح سے سٹاک کر لے کہ بازار میں وہ چیز نایاب ہو جائے اور روٹین میں اس چیز کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے، تو اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بعض حضرات جو ہے وہ ملاوٹ کرتے ہیں، اچھی اور کمزور چیزوں کو شامل کر دیا، تو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشا فلیس منا۔ ایک دفعہ آپ ایک منڈی سے گزرے، ایک ڈھیر تھا، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ جو چیز اوپر تھی نیچے وہ نہیں تھی، تو آپ نے کھڑے کھڑے ارشاد فرمایا من غشا فلیس منا، جو شخص ملاوٹ کرتا ہے وہ میری جماعت سے جو ہے وہ خارج ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاوٹ کرنے سے بھی بہت سختی سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے۔ تو ان عیوب کو جو ہے قریب نہیں پھٹکنے دینا چاہیے۔ جھوٹ نہیں بولیں، غیبت نہیں کریں، کسی پر بہتان نہ لگائیں اور ملاوٹ نہ کریں، کم نہ تولیں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں پر بھی بہت سخت جو ہے وعیدات آئی ہیں۔ کسی کو دینا تو کم دینا، کسی سے لینا تو زیادہ لینا، یہ ناپ تول میں کمی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی عیوب والی ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جہاں اچھے اور سچے تاجر جو ہے وہ بہترین مثالیں قائم کرتے ہیں، وہاں کچھ کمزور لوگ جن کا خدا پہ ایمان کم ہے، جو سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ہمیں اس طرح سے روزی زیادہ مل جائے گی، وہ ملاوٹ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، کم تولتے ہیں۔ ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر ایک رات آتی ہے شب قدر۔ یہ شب قدر جو ہے یہ
یوں تو بعض روایات میں ہے کہ پورے رمضان کے اندر یہ رات جو ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن معتبر روایات کے تحت یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، اور زیادہ تر گمان 27ویں شب کے متعلق ہوا کرتا ہے۔ تو شب قدر کی عبادت ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ اور اسی مہینے کے اندر ایک عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دروازے پر آ پڑنا۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ جائے۔ اعتکاف جو ہے، ایک اعتکاف ہے جو کہ سنت موقدہ ہے، وہ یہ ہے کہ آخری عشرے کا مکمل اعتکاف جب 20واں روزہ ختم ہو جائے اور 21ویں روزے کی یعنی رات شروع ہو جائے، اس وقت سے شروع کر دے، اور جب رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو اتنے دن مسجد کے اندر ہی رہے اور مسجد میں عبادت ہی کرے، نماز پڑھے اور تلاوت کلام پاک کرے۔ ہاں، دینی کتب، مسائل کی کتب، مثلا احادیث پڑھنا، اور اسی طرح سے ایسی کتابیں فقہ اسلامی کی کتابیں پڑھنا جن میں مسائل ہو، مسائل سیکھنا، اسی طرح سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کتابیں پڑھنا، ایسی کتابیں پڑھنا جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حیات طیبہ کے واقعات ہوں، اسی طرح سے اولیاء امت کی زندگی کے وہ واقعات جو انسان کے لیے عبرت اور نصیحت کا سبب بنتے ہیں۔ دینی کتب کا مطالعہ کرنا بالکل درست ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت تو اجر عظیم کا سبب ہے ہی، جو فارغ وقت ملے اس میں کثرت سے جو ہے وہ نوافل پڑھے، اور اسی طرح سے وہاں بیٹھ کر دوسرے ساتھی موجود ہوں، ان کو تبلیغ دین کرنا، تبلیغ سکھانا۔ کوئی استاد محترم ہے، قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، عالم ہیں، وہ دوران اعتکاف دینی کتب پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، یعنی دنیاوی کوئی بات نہیں کرتے، انہی امور کو سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اعتکاف کی حالت میں بالکل جائز ہیں، اور اعتکاف کرنے والا جو ہے اتنا بڑا اس کا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو یہ اعمال ہیں جو رمضان المبارک کے اندر ہیں۔ سب سے بڑا عمل، لمبا عمل اعتکاف ہے، اور پھر شب قدر کی تلاش ہے۔ آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جائے۔ اگر بالفرض کوئی ایسی رات ساری رات عبادت کی ہے، وہ رات شب قدر نہیں تھی، تو رمضان کی رات کی برکات کی باتیں کوئی کم ہیں؟ اور اس مہینے کے اندر خاص عمل صدقہ و خیرات ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم نے کوئی سخی انسان نہیں دیکھا۔ آپ کی سخاوت کا مقابلہ یہ آسمان سے برستی ہوئی گھٹائیں نہیں کر سکتی تھیں، آپ کی سخاوت کا مقابلہ یہ آندھی اور طوفان نہیں کر سکتے تھے۔ مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخاوت میں اور زیادہ بڑھ جاتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ صدقہ و خیرات جو ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ الصدقۃ ترد البلاء وتزید فی العمر، اور اللہ کریم فرماتے ہیں مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی زمیندار کھیت کے اندر ایک دانہ بوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بظاہر کسی زمیندار کو دیکھے کہ وہ ہل چلا کر اس میں دانے ڈال کر اوپر جو ہے اس نے سہاگا چلا دیا، جس کو معلوم نہیں وہ سمجھے گا کہ دانے تو ضائع ہو گئے، کہ مٹی کے اندر وہ چلے گئے، لیکن ہوتا کیا ہے، ہر دانے پر اللہ تعالیٰ 7 جو ہے وہ ٹہنیاں اگاتے ہیں، ہر ٹہنی پر ایک ایک بالی پیدا کرتے ہیں، ہر بالی میں 100 دانے پیدا کرتے ہیں۔ زمیندار نے فصل
کاشت کے لیے زمین کو ایک دانہ دیا تھا، اللہ نے اس کے گھر میں 700 دانے ڈال دیے۔ فرمایا اے لوگو، جس طرح سے وہ کاشتکار زمین میں دانہ بویا تھا، گاڑا تھا تو وہ نظروں سے چھپ گیا، اسی طرح سے تم جب اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اگرچہ وہ پیسے تمہاری نظروں سے چھپ گئے، وہ فقیر، وہ محتاج آدمی لے کر چلا گیا، لیکن وہ اللہ کے خزائن میں جمع ہو گئے۔ پروردگار عالم اس کو 700 گنا کر کے قیامت کو اور 70 گنا کر کے دنیا میں تمہیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میری طرف سے گارنٹی ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں دے گا میں اس کو 10 گنا کر کے جو ہے وہ واپس دوں گا۔ تو رمضان المبارک کے اندر کثرت سے جو ہے وہ صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے، روزے داروں کو افطار کرانا چاہیے۔ افطاری کرانا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن ان سب کاموں کے اندر خیال کریں کہ ریاکاری نہ آئے، اس لیے کہ ریاکاری کرنے سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ ریاکاری شرک اکبر کا نام ہے۔ شرک اصغر تو وہ ہے جو انسان شرک کرتا ہے سب کو نظر آتا ہے، شرک اکبر وہ ہے جو کسی کو نظر نہیں آتا۔ جی کسی کی نیت کے اندر خرابی آ جائے، کوئی شخص جو ہے وہ اس نیت سے جو ہے وہ کوئی کام کرے کہ لوگ اس کو اچھا کہیں، قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، وہ عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا، وہ کہے میں نے علم پڑھا، یہ کیا، رب تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ علم میرے لیے نہیں پڑھا تھا، تو نے دنیا داری کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے ریاکاری کے لیے کیا تھا، جا تیرے لیے جہنم ہے۔ اسی طرح سے ایک سخی پیش ہوگا، وہ کہے گا میں نے اتنی سخاوت کی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے سخاوت میرے لیے نہیں کی تھی، تو نے وہ سخاوت تو ریاکاری کے لیے کی تھی۔ تو گویا کہ ریاکاری دکھلاوا جو ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خالصتاً اپنے پاک پروردگار کو خوش کرنے کے لیے کام کرے، باقی دنیاوی مقاصد تو آٹومیٹکلی حاصل ہو جاتے ہیں۔ جو شخص بھی نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت دنیا میں تو پھیلا ہی دیں گے۔ جب لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرے گا تو اس ہمدردی کی وجہ سے اس کی محبت جو ہے وہ دنیا میں پھیل جائے گی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ کا ایک خلاصہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو پروردگار عالم خوش ہوتے ہیں، اس کا ذکر پھر فرشتوں میں رحمت سے کرتے ہیں، فرشتے جب زمین میں آتے ہیں اس کا تذکرہ محبت اور الفت سے کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی محبت دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو نیک عمل کرنے والے کو دنیا کے اندر صلہ تو آٹومیٹکلی مل جاتا ہے، مگر اس کا ارادہ، اس کی نیت دنیا میں صلہ حاصل کرنے کی نہ ہو، بلکہ اس کی نیت خالصتاً جو ہے اپنے رب کو جو ہے وہ راضی کرنے کی ہو۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، یہ غنیمت ہے، چند دن کی بات ہے کہ چاند ہم نے دیکھا تھا۔ دیکھیے قرآن میں اللہ کریم فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں۔ جب شروع ہوتا ہے تو نظر آتا ہے 29 دن ہیں یا 30 دن ہیں، اور سب حاجی لوگ، نمازی لوگ، روزہ دار لوگ بخوبی احساس کر رہے ہوں گے کہ یہ دن جتنے روزوں کے گزر گئے ہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہ گزر گئے۔ اور جس دن عید کا چاند نظر آتا ہے اس دن جو ہے آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ رمضان تو آنکھ جھپکنے کے اندر گزر گیا۔ اور رمضان المبارک کے ان 30 روزوں کے بعد 6 روزے اور ہیں جن کو نفلی روزے کہتے ہیں، یہ عید کا دن گزار کر پھر شوال میں رکھے جاتے ہیں۔ یہ شوال کے 6 روزوں کا ثواب یہ ہے کہ جو شخص 6 روزے رکھے گا اس کو ایسے ثواب مل جائے گا جیسے اس نے پورا سال روزے رکھ لیے، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 گنا دیتے ہیں۔ جب رمضان کے مہینے کا 1 ماہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ 10 ماہ کے روزے شمار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب 6 دن کے روزے رکھ لیتا ہے تو گویا کہ 60 دن کے روزے شمار ہو گئے۔ اب 60 دن کے 2 مہینے یہ بن گئے، 10 وہ اور 2 یہ 12 مہینے کا 1 سال بن گیا۔ گویا کہ رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے وہ پورا سال ہی روزے رکھتا رہا۔ رمضان کے مہینے کے بعد
عید کا جب چاند نظر آئے تو فطرانہ کی رقم جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے اندر جو ہے یہ فطرانہ ادا کر دے تو اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے اور یہ ادا ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا فدیہ رمضان بھی ہے۔ اگر کوئی شخص بوڑھا ہو، ضعیف ہو یا ایسا بیمار ہے کہ وہ روزہ نبھا نہیں سکتا، یا اس کو کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے جس پر ڈاکٹر نے اس کو گھنٹے گھنٹے کے بعد یا دن میں کئی دفعہ دوائی کھانے کے لیے پابند کیا ہوا ہے، اگر وہ دوائی نہیں کھاتا تو وہ خطرناک صورتحال تک پہنچ سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اجازت ہے کہ وہ فدیہ رمضان دے دے۔ فدیہ رمضان فی کس یا تو گندم کی شکل میں صدقۃ الفطر کے مطابق یہ 2.25 کلو کے قریب احتیاطاً گندم ہے، یا پھر 4 کلو کھجوریں یا 4 کلو جو ہے۔ یہ کوئی آدمی اگر صدقۃ الفطر دے دے، یا کسی روزہ دار کو جو ہے یہ صبح اس کو یعنی سحری کرا دے، شام کو روزہ افطار کرا دے، پیٹ بھر کر کھلا دے، تو تب بھی فدیہ جو ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ روزہ توڑ دیتا ہے تو روزہ توڑنے کا بہت بڑا گناہ ہے، اس کو اس کے عوض میں 60 روزے جو ہیں یہ کفارے کے طور پر جو ہے وہ رکھنے پڑیں گے۔ اللہ کریم سے دعا فرمائیں کہ رب تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے تمام فضائل سمجھنے کی اور تمام مسائل سمجھنے کی، اور پوری طرح سے جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے اسی طرح سے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ جتنے بھی سامعین کرام نے یہ میرا واعظ سنا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو اتنا اجر عطا فرمائے کہ ان کا ہر دن عید جیسا بابرکت ہو والا دن ہو، اور ان کی ہر رات شب قدر جیسی برکت والی ہو۔ اور میں روحی ٹی وی والوں کا انتہائی درجے میں مشکور اور ممنون ہوں، اور اپنے ان پیارے بھائیوں کا کہ جو تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے ادارے میں آ کر یہ میری تقریر جو ہے وہ ریکارڈ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ایک ایک قدم پہ اربوں خربوں نیکیاں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔